قرآن مجید کے آیتوں میں سے حضرت مولانا مفتی شفیع عثمانی صاحب مفتی اعظم پاکستان، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر 3 کتابیں لکھی۔ ایک کتاب کا نام ہے ختم النبوت فی القرآن۔ قرآن مجید میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے خاتم النبیین، آخری نبی ہونے کی آیتیں کتنی ہیں؟ 100 آیتیں انہوں نے کوٹ کی ہیں کہ قرآن کی 100 آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں۔ یہاں رک کر ایک بات سمجھیں، اللہ قرآن میں اگر کوئی بات ایک بار فرما دے تو وہ فائنل ہے، 10 بار بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو بھی اگر 10 بار بولنے کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر کیا مطلب ہوا؟ لیکن بات کی اہمیت کی وجہ سے وہ اللہ جس کی ایک بات نہیں اس کا ارادہ کافی ہے، لیکن وہی اللہ قرآن میں ختم نبوت پر ہمارے نبی کے آخری نبی ہونے پر 100 آیتیں ذکر کرتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ نے کسی بندے کو فون کال کیا 1 بار 2 بار 10 بار 20 بار وہ ریسیو نہیں کیا تو آپ غصے میں آئیں گے اور بولیں گے 20 بار کال کیا لیکن فون ریسیو نہیں کر رہے ہو، ڈانٹو گے، تنبیہ کرو گے، حالانکہ وہ آپ کا نوکر ہے، آپ کے گھر میں کام کرنے والا ہے، وہ اونر اور آقا کے، باس کے، سیٹ کے 20 کال 40 کال ریسیو نہیں کر رہا ہے تو سیٹ اسے لات مار کے بھگا دے گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہم سب کے خالق ہیں وہ قرآن میں 100 بار فرماتے ہیں کہ محمد آخری نبی ہے۔ پھر اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی فرشتوں کے ذریعے سے لات مار کے جہنم میں ڈالیں گے۔ وہاں کوئی نیکی کام نہیں آئے گی کہ ہم روزہ رکھتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، حج کرتے تھے، صدقہ خیرات کرتے تھے۔ جب میں 100 بار قرآن میں یہ بول رہا ہوں کہ محمد آخری نبی ہے تو پھر کیوں تم ایمان نہیں لائے محمد کے آخری نبی ہونے پر؟ دوسرا رسالہ انہوں نے لکھا ختم النبوت فی الاحادیث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی حدیثیں، اور اس میں 210 حدیثیں ذکر کی ہیں جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام خاتم النبیین ہونا 210 حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے۔ پھر تیسرا رسالہ لکھا ختم النبوت فی الآثار، صحابہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو آخری نبی ہونے کا کیسا عقیدہ رکھتے تھے، اس میں صحابہ کے اقوال اور آثار، امت مسلمہ کا اجماع نقل کیا، اور اس میں یہ بتایا کہ پوری امت مسلمہ کا سب سے پہلا مسئلہ جس پر صحابہ کا اجماع ہوا تھا اور وہ پہلا مسئلہ ہے ختم نبوت کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں۔ اس مسئلے پر صحابہ کا اجماع ہوا ہے، تو آپ بتائیں کتنا اہم مسئلہ ہے۔ قرآن کی آیتوں میں ہے، حدیث میں ہے، صحابہ میں ہے، اور پوری امت مسلمہ کا ایک مسئلہ، ایک اجماع ہے کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ پھر بھی اگر کوئی ہمارے نبی کو چھوڑ کر کسی اور کو آخری نبی مانتا ہے تو وہ کس قدر گمراہ شخص ہوگا۔ آپ بتائیں، جو مرد اور حضرات جانتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنے تو مکے والوں نے ہمارے نبی کو کتنا ستایا، کتنی تکلیفیں پہنچائی۔ ان تمام تکلیفوں کو ہمارے نبی نے برداشت کیا اس امت کی خاطر کہ میں یہ تکلیفیں جھیلوں گا تاکہ دوسروں تک ایمان پہنچے۔ طائف کا واقعہ سب کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی کو پتھر مارے گئے، آپ نے برداشت کیا، دعا دی طائف والوں کے واسطے، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ اس قوم کو ہدایت دے، لوگ نہیں جانتے ہیں۔ اسی قوم کا ایک بندہ بعد میں ہندوستان آیا، اس کے ذریعے سے ہندوستان میں اسلام آیا۔ تو یہ ساری قربانیاں ہمارے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی ہیں، ہم ان کو آخری نبی نہیں مانیں گے۔ اور ایرا غیرہ کوئی حجام ٹائپ کا جس نے ہمارے لیے کوئی قربانی نہیں دی ہے، کوئی تکلیفیں ہمارے لیے برداشت نہیں کی ہے، اس نے نہ پتھر کھائے ہیں، نہ اس نے کوئی مصیبت برداشت کی ہے، بلکہ کسی کا چیلا چپیٹا بن کر زمین پراپرٹی کے خاطر، پیسوں کے خاطر اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کر لیا اور اپنی پراپرٹی بنا لیا، پیٹ پال لیا، ہمارے کو کوئی اس نے فائدہ نہیں پہنچایا، اس کو ہم نبی مان لیں گے۔ بالفرض
اگر کوئی ہمیں 1-1 کروڑ روپے کی پراپرٹی بھی دینے تیار ہو جائے تو بھی ہم پیسے کی خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا عقیدہ نہیں چھوڑیں گے. یعنی پیسے دے گا تو بھی ہم یہ عقیدہ نہیں چھوڑیں گے، پراپرٹی دے گا تو بھی ہم یہ عقیدہ نہیں چھوڑیں گے، کچھ بھی نہیں کیا ہے ہماری خاطر اور ہم اسے اپنا نبی مان لیں. تو آپ بتائیے یہ بات کامن سینس کے خلاف نہیں ہے کہ جو اتنی قربانیاں دیا ہے اس نبی کو تو نبی نہیں مانیں گے، ہماری خاطر قربانیاں دیا ہے، اور جس نے ہماری خاطر کچھ بھی نہیں کیا ہے اور اسے ہم آخری نبی مان لیں گے، یہ کریڈٹ اسے دے دیں گے. اس لیے ہم تمام مسلمانوں کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا.